میں آج کی مجلس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں کروں گا تاکہ ان نوجوانوں کو تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو ہوئی اور آپ کا وصال مبارک 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو ہوا۔ گویا آپ کے وصال فرمائے ہوئے 104 سال گزر چکے ہیں۔ آپ نے کم و بیش 68 برس کی زندگی میں جتنا دین کا کام کیا ہے اور آپ کے فتاوی کا ضخیم فتاوی کا مجموعہ جو 33 مجلدات پر مشتمل ہے، اس پورے بر صغیر پاک و ہند میں کسی مکتب فکر کے ایک عالم کا اتنا عظیم فقہی سرمایہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ پھر آپ ہیں کہ جنہوں نے برطانوی استعمار کے دور میں، جو اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے، کہ دشمنان دین نے اور اہل مغرب نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان عملی میدان میں کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو، لیکن نام پاک مصطفیٰ پر یہ جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، تو انہوں نے اپنے مفکرین کے مشورے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکالا۔ گویا دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ مومن میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، مومن میں جو ایمانی غیرت پیدا ہوتی ہے، مومن جو کٹ مرنے پر تیار ہوتا ہے، وہ نام پاک مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس دور میں انہوں نے ایسے علماء پیدا کیے کہ جو ناموس مصطفیٰ اور ناموس الوہیت پر ضرب لگائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو حساسیت ہے، جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ تو کتابیں لکھوائی گئیں تاکہ مسلمانوں کا جو اسپریچول ڈائجسٹک سسٹم ہے، جو روحانی قوت ہاضمہ ہے، وہ اتنی ڈھیلی پڑ جائے کہ ناموس الوہیت پر حملہ کریں، ناموس رسالت پر حملہ کریں، وہ ہضم کر لیں۔
تو امام اہل سنت نے اس خطرے کو بھانپا، اس کو سمجھا، اور آپ برہنہ تلوار بن کر ناموس الوہیت جل وعلا اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس مقدسات دین کے لیے میدان میں آ گئے۔ اب جب آئے میدان میں تو جن پر زد پڑ رہی تھی، ان کے ماننے والے، ان کے چیلے، انہوں نے امام اہل سنت پر دشنام کی بوچھاڑ کر دی۔ تو آپ سے کہا گیا کہ حضور، یہ آپ کس بھیڑوں کے چھتے میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے کہ روز سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آتے ہیں، آپ کو گالیاں لکھی ہوتی ہیں، آپ کی اہانت کی جاتی ہے، آپ پر حملے کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مطمئن ہوں جتنی دیر وہ مجھ پر یہ الغار کریں گے، میری عزت پر حملہ کریں گے، کم از کم اتنی دیر تو ان کی قلم اور زبان سے ناموس مصطفیٰ محفوظ رہے۔ یعنی اگر میری ذات ناموس مصطفیٰ کے لیے ڈھال بن جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ سنت صحابہ ہے کہ جب غزوہ احد میں کفار نے تیروں کی بارش کر دی تو صحابی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کے جسم پر تیروں کے درجنوں زخم لگے، انہیں ڈھال ہو گئے، لیکن